رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ حافظ عبداللہ حیدر ASF MLC کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھنا اور آپ ناظرین کو سکھانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح نماز ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز آپ نے ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو اسی مقصد کے لیے آج ہمارے جو گیسٹ ہیں محترم مولانا مستقیم الہی ظہیر صاحب، ان کو ہم نے تکلیف دی ہے کہ وہ تشریف لائیں ہمارے پاس اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کیا کرتے تھے۔ میں مستقیم الہی ظہیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نماز کے حوالے سے جو سب سے پہلا مسئلہ اور اہم ترین مسئلہ ہے نیت کے حوالے سے کہ ہم نیت کیسے کریں، آیا اس کے لیے ہمیں کوئی الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے، اس کے لیے کوئی لفظ کہنا ضروری ہے، یا کس طرح ہم نیت کریں گے؟ آئیے مستقیم صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، مستقیم صاحب ہمیں بتلائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ انتہائی مشکور ہوں محترم عبداللہ صاحب کا، انہوں نے انتہائی اہم دینی خدمت کے لیے ہمیں بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی پہلی روایت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے اہم بات یہ سمجھ آئی کہ کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے تو اگر اس کی نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، نیکی مقصد ہے، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر نیکی اور اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، خواہ وہ کام اچھا کر رہا ہے، دنیا کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو یہی معاملہ نیت کا ہے۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے اس نے نیت نہیں کی تو اس کی وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو نیت جو ہے یہ فرض اور واجب ہے۔ اب سوال اگلا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کیسے کرتے تھے؟ تو اس کے بارے میں کوئی روایات منقول نہیں ہے کہ جس میں الفاظ نقل کیے گئے ہوں کہ آپ کہتے ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی اتنی رکعت نماز فرض یا سنت، تو اس طرح کے کوئی الفاظ منقول نہیں ہیں، بلکہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نیت کا جو محل ہے وہ دل ہے، نیت دل سے ہوتی ہے نہ کہ زبان سے۔ اسی لیے انور شاہ کشمیری حنفی رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب شرح البخاری فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ نیت کا محل، نیت کی جگہ وہ دل ہے، لہٰذا نیت دل سے ہوتی ہے۔ اسی طرح احناف کے بڑے ہی مشہور عالم دین اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنی کتاب بہشتی زیور کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز کی نیت صرف ہی کر لے، دل کے اندر کر لے، دل کے اندر ارادہ باندھ لے اور صرف اس کا سوچ لینا ہی کافی ہے اور وہ اس کی نیت ہوگی۔ اس طرح جو لمبی چوڑی، وہ کہتے ہیں لمبی چوڑی نیت لوگوں میں جو مشہور ہے، اس کا کہنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ دو بڑے بڑے معتبر احناف کے علماء ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ شیخ محترم، ماشاءاللہ آپ نے جو بات کی ہے بہشتی زیور والی، تو بڑی معروف کتاب ہے، بلکہ ہمارے ہاں خصوصاً بر صغیر میں یہ شاید وہی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ معروف ہے کہ جب تک کسی بھی عورت کو اس کے جہیز میں نہ دی جائے تو اس کا جہیز پورا نہیں سمجھا جاتا۔ اس اعتبار سے تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ نیت جو ہے وہ صرف دل سے ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے کیا کوئی شخص کیسے یہ واضح کرے گا؟ مثلا ایک شخص آیا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں،
لیکن وہ کون سی ہوں گی اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے لیے اسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ اس کا نماز کے لیے حاضر ہونا اور دل میں اس کے ارادہ ہے اور وہ تصور قائم کرتا ہے کہ میں نے کون سی نماز پڑھنی ہے، تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں، جہاں تک ہمارے اکثر لوگ لمبی چوڑی نیت کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ ذرا عربی زبان میں ہے، بالکل۔ تو نیت بھی عربی زبان میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ الفاظ کے ساتھ ہے تو پھر اس کا عربی زبان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر یوں نہیں کہنا چاہیے کہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، نماز اللہ تعالیٰ کے واسطے اور فرض یا کفایہ، فرض کفایہ، فرض، تو یہ چیزیں جو ہے یہ جنرلی چیزیں ہیں، عام سمجھ آنے والی چیز ہے کہ جب نماز کا حصہ ہوتی تو لازماً صحابہ یہ نقل کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کسی حدیث میں آتی۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اصحاب رسول سے اس کا کوئی صحیح، ضعیف یا موضوع کسی بھی روایت میں، بے سند روایت میں بھی کوئی اس کا بالکل کسی قسم کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا صحیح تو قابل عمل، اور ضعیف روایت بھی نہیں ہے، موضوع روایت بھی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ نے ریفرنس دیے ہیں علماء احناف کے، اگر علماء احناف میں سے جید اور معتبر قسم کے علماء کہہ رہے ہیں کہ زبان سے کلمات کہنا صحیح نہیں ہے، پھر بڑی واضح سی بات ہے کہ میرے جیسے کچھ کم علم لوگوں نے ہی اس پہ جو ہے نا یہ فتویٰ صادر کر دیا ہے کہ زبان سے نیت کر لینی چاہیے۔ دیکھیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے اور سچے تابع دار تھے، اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر صحیح طور پر نقل کر دیا ہے۔ باقی دیگر لوگوں کا کم علم لوگوں کا تو وہ اپنے جواب دہ خود ہیں۔ علماء احناف جو بڑے بڑے کبار علماء تھے، انہوں نے حق بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح اور جہود کو قبول و منظور فرمائے۔ اجازت، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔